طالبان کا غیر ملکی افواج کے انخلا کی تاریخ میں توسیع سے صاف انکار، کہا 31 اگست تک انخلا کا فیصلہ ہمارا نہیں آپ کا تھا، حد عبور ہوئی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کابل میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز کانفرنس، کہا امریکہ افغانوں کو افغانستان سے نکالنے اور متنفر کرنے سے گریز کرے، عام معافی کے بیان پر قائم ہے، انتقامی کارروائی کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بھارت کا منفی پروپیگنڈا دیکھا ہے، ہم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کی قومی فوج کی تشکیل جلد مکمل ہو جائے گی، پرانے افغان فوجیوں کو بھی موقع دیں گے، نئی حکومت مغربی طرز کی نہیں ہوگی۔ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوندہ بھی جلد سامنے آئیں گے۔ بڑھ گئی افغان چیمبر آف کامرس کے مطابق بینکنگ نظام غیر فعال ہونے کے باعث مشکلات ہیں، اس کے باوجود دو طرفہ تجارت میں اضافہ دیکھا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے دھاتوں کی برآمدات پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی، کہتے ہیں بیرون ملک ان دھاتوں کی قیمت کم دی جا رہی ہے۔ ایران نے طالبان کی درخواست پر افغانستان کو پیٹرول کی سپلائی شروع کر دی۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ افغانستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد طالبان نے بحالی کی استدعا کی۔ طالبان نے ایرانی پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس بھی 70% کم کر دیا۔ ایران کا افغان تجارت کے لیے سرحدیں کھلی رکھنے کا بھی اعلان۔ وزیر خارجہ وسطی ایشیائی ممالک کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کا دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں اور افغانستان صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بیلجیم کی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی برادری معاشی استحکام کے لیے افغان عوام کی ضروریات پوری کرے۔ افغانستان میں امن، مفاہمت اور جامع سیاسی حل سے ممکن ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے پاکستان کی مدد اور سہولت کاری کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا خط، افغانستان سے عملے کے بحفاظت انخلا میں مدد دینے پر شکریہ ادا کیا، کہا مشکل وقت میں انخلا کے لیے پاکستان کی کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کا گائیڈڈ میزائل فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ SPR کا کہنا ہے کہ فتح 1 میزائل روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویپن سسٹم کامیابی سے دشمن کے علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ فتح 1 پاک فوج کو دشمن کے علاقے میں دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کے قابل بنائے گا۔ ایک بھی الیکشن ایسا نہیں جس میں نون لیگ شفاف طریقے سے جیتی ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت سازی کے حوالے سے پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان افغانستان میں مداخلت سے باز رہے۔ PIA نے کابل سے 1500 افراد نکالنے میں سہولت دی۔ افغان مسئلے پر ترکی، چین اور دیگر ملکوں سے پاکستان کا رابطہ ہے۔ کراچی تبدیل ہو رہا ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے ترقیاتی کام چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم شہر قائد کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے 16,000 نوجوانوں کے روزگار پر ڈاکہ ڈالا گیا، حکمران عوام کو روزگار دینے کے بجائے چھین رہے ہیں، وفاق ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ سی پیک میں 194 ارب کی سرمایہ کاری گزشتہ 2 برس میں آ چکی۔ معاون خصوصی سی پیک خالد منصور کہتے ہیں چین ہمارا دوست اور بزنس پارٹنر ہے، چینی صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف نظام کی درخواست کی۔ اکنامک زون پر کمپنیوں کے مسائل سے متعلق تعاون کریں گے۔ افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ نیب کی طرف سے عمران کو کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا، نیب کو BRT کے کھڈے نظر نہیں آتے، بجلی چوری LNG چوری نظر نہیں آتی، 3 سال سے تسلسل کے ساتھ میڈیا سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو سندھ میں بڑا دھچکا، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری سندھ کے عہدے سے مستعفی، لیگی رہنما نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا، کہتے ہیں موجودہ حالات میں سندھ اور کراچی میں سیاست کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر وقار مسعود کے استعفے کی وجہ وزیر خزانہ شوکت ترین سے اختلافات ہیں۔ شوکت ترین سمجھتے ہیں کہ اہم ترین فیصلوں میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ڈاکٹر وقار مسعود کا شکوہ ہے کہ وزیر خزانہ ان کی سفارشات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ملک میں کورونا سے متعلق نئی پابندیاں آئے، 30 ستمبر کے بعد بغیر مکمل ویکسینیشن ہوائی سفر نہیں ہو سکے گا، کوئی پاکستان آ سکے گا نہ جا سکے گا۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کی میڈیا بریفنگ، کہا 17 سال سے زائد طلباء کے لیے 15 ستمبر تک ویکسین کی 1 ڈوز لگوانا لازمی ہے۔ 15 اکتوبر کے بعد تعلیمی اداروں میں داخلے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر پر پابندی ہوگی۔ 30 ستمبر کے بعد شادی کی تقریب میں بھی نہیں جایا جا سکے گا۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، مہلک وائرس نے مزید 91 زندگیاں نکل لیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 25,094 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4,075 نئے مریض رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 6.79% ریکارڈ کی گئی۔ 91,046 افراد زیر علاج، 5,513 کی حالت تشویشناک۔ امریکہ پاکستان کو رواں ہفتے فائزر ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں عطیہ کرے گا۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سفر کے لیے ویکسین عطیہ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ فائزر ویکسین پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں کام کرنے والے لاکھوں لوگ واپس نہیں جا سکے۔ امریکہ ماڈرنا ویکسین کی بھی 50 لاکھ سے زائد خوراکیں دے چکا ہے۔ نور مقدم قتل کیس، تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری۔ بادی نظر میں تھراپی ورکس کا کیس میں کوئی کردار نہیں، ملزمان کے ثبوت مٹانے کی کوشش کا معاملہ ٹرائل کے دوران طے ہوگا، عدالتی فیصلہ جاری۔ سندھ حکومت نے ضلعی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے۔ کراچی کی 7 اضلاع کے ڈسٹرکٹ میونسپل ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلدیاتی حکومت ختم ہونے کے بعد سے ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کا عہدہ ڈپٹی کمشنرز کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت، نیو کراچی میں بھتہ خوری کے مقدمے میں استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام۔ عدالت نے 2 گرفتار ملزموں کو بری کر دیا، ملزمان نے شہری سے 2 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا۔ ہنگو میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں امام مسجد مولانا سید رحیم، ان کی اہلیہ اور بیٹا شامل۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1 روزہ کرکٹ سیریز ملتوی، PCB کی تصدیق۔ افغان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو حامد شنواری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیریز کھیلنا چاہتے ہیں لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان سیریز اب ورلڈ کپ کے بعد کھیلی جائے گی۔